فرعون کا خواب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ مروی ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں اور حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر مملکت تمام تمہاری خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اسی کے زیر سایہ ہوں گے، ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تو وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی مرد اپنے جوڑوں کے ساتھ ہمبستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہمبستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا، اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے، لعنت اللہ علیہ۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی شکم میں آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شرح اس کی بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ جو عمران کی بیوی تھی، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا، تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہ بانوں اور دربانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کی خواب گاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہ بانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا، پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ پس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی، اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کی شکم میں آئے۔ بعد اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئی، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے کہ وہ سر باطن کی خبر رکھتا ہے۔ اسی طرح کی شرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی بیان ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ غرض چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کو جواب دیا کہ وہ لڑکا شب گزشتہ کو وہ لڑکا اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرہ داروں کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم بعوض خون کے اس کی ماں کو دے دیو۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچے کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک قبطی کو تعینات کیا ہوا تھا، جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم ادا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔
بس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور ان کی طرف سے قبطی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ فرعون ملعون کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ درد زچگی کا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، مانند آفتاب منور کے ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، اور جو کہ ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کی شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تنور تپایا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے پہ لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اور اس پر ایک خالی دیگ کو چڑھا دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا، اور باقی گھر میں دیکھا، لیکن تنور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ اور اس کی ایک شرح یوں بیان ہوئی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالے ختم ہو جائیں، تب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو، اور جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب موسیٰ کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تب انہوں نے آپ کو تندور میں ڈال دیا اور جو اس وقت دیکھ رہا تھا، واللہ اعلم۔ غرض جب فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگی اور اپنے گال پیٹنے لگی کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا، اور تنور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگی، ہائے ہائے، اب تک تو وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنے دکھی اور غمزدہ دل کو کچھ تو دوا کرتی۔ اور بعد اس کے تنور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشے کی کوئی باقیات ہی مل جائیں، یا فطری طور پر ایسا کیا، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا کہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ بعد اس کے بچے کو آگ میں سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگی اور متفکر ہوئی کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کی لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی حفاظت جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ ترجمہ: پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریا نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے، اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔
بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھئی کی تلاش میں گھر سے نکلی تاکہ ایک صندوق وقچہ تیار کروا سکیں جس میں رکھ کے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا سکتی۔ تبھی حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھئی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوق وقچہ بنانا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھئی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور ایک صندوق وقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف یا پریشانی کی قسم کی نہ اٹھانی پڑے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوق وقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے اور یہ بھید سوا اللہ کسی کو معلوم نہ ہوا۔ اور ایک شرح اس کی یوں بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھئی کو لے کر گھر آئے تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا۔ پس وہ پیچھے ہوا اور گھروں میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا اور اس کے راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ اس راز کے بارے میں فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت ادا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی نہ کسی سے کیجیے، اور بڑھئی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسایہ نے بی بی سے بھی 70 روپیہ لے کر کھا لیا، اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے میں فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے اور بھی انعام دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھائے گا۔ پس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا کہ اسے لڑکی کے بارے میں خبر دے اور کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون لعین کی خدمت میں اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے، تبھی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور گونگا ہو گیا، لہذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی اور پھر چاہا کہ جا کے بتائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو زبان پھر گونگا ہو گیا، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی۔ اور نقل ہے کہ اسی طرح 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہوئی۔ تب وہ سمجھ گیا اور اس حرکت سے باز آیا اور سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا اور اس پر قائم رہا، واللہ عالم۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور بعد اس کے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھے ہوئی تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہو، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہذا اس طرح کسی کو بارے میں خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ روایت ہے کہ فرعون نے ایک محل عالی شان دریا نیل کے کنارے بنایا ہوا تھا، نام اس محل کا عین الشمس تھا۔ اس پر ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کو کاٹ کر ایک نہر اس حوض پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اس طرح کہ حوض کے کنارے سے عمارت کی بلندی سے اوپر نکل جاتے تھے، اور 2 درخت حوض کے کنارے ایسے تھے کہ جن میں سے ایک میں سے روغن زرد نکلتا اور دوسرے میں سے روغن سرخ نکلتا، اور افادیت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ روغن جس بیمار آزاری کو دیتا وہ خدا کے فضل سے شفا یاب ہوتا۔ تب فرعون ملعون انہی درختوں کے سبب دعویٰ خدائی کرتا اور ربوبیت کی دلیل ان 2 درختوں سے دیتا کہ میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ پس خلق اور بھی ان درختوں کی کرامت سے اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کے گمراہ ہوتی چلی گئی۔ غرض حضرت موسیٰ کا صندوقچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا اسی نہر کی طرف مڑ گیا جو فرعون نے اپنے محل کے حوض کی طرف بنائی ہوئی تھی، اور اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں بنے ہوئے حوض میں جا ٹھہرا۔
بس جناب موسیٰ کی ماں فرعون کے محل پر آئیں اور دیکھا کہ بہت ساری دائیاں کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی سے دودھ نہیں پی رہے اور نہ ہی خوش ہو رہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت چپ ہو گئے۔ بعد اس کے جب دودھ پلایا تو وہ بھی پینے لگی۔ بس وہاں موجود سب دائیاں اور باقی لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں نے خوش ہو کر فرعون اور باقی سب کو بتانا چاہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی اس کی ماں ہوں، اس لیے میرے پاس خوش ہوتا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے ان کے دل پر وحی ہوئی کہ اے خاتون، خبردار، یہ بات ہرگز کسی سے نہ کیجیے اور کسی کے سامنے بھی یہ راز نہ کھولنا اور نہ بتانا کسی کو، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ بس والدہ آپ کی چپ رہی۔ حامان ملعون جو فرعون کا وزیر تھا وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ اس نے جناب موسیٰ اور ان کی والدہ کی شباہت سے اور دوسرا عورت کے بچے کو سنبھالنے کے قرینے سے کچھ شک اور قیاس کیا، لہٰذا کہنے لگا کہ اے عورت، یہ بچہ تیرے ہی بطن سے معلوم ہے کہ تمہارا اسے سنبھالنے کا سلیقہ الگ ہے۔ تب بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بطن سے نہیں ہے اور نہ مجھے کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، یہ میرے دودھ سے بہت خوش ہوا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بادشاہ کے لیے پالوں۔ تب فرعون نے کہا کہ اب سے تم ہی اس بچے کو دودھ پلانا اور اپنے دودھ پلانے کی اجرت روزانہ 1 دینار ہم سے وصول کر دیا کرنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 30 دینار اجرت مہینہ کی فرعون سے لیا کرتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے اور جان رکھے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پل رہے تھے اور آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دودھ پلانے آتی اور دیکھ کر آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا کرتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرا کہ ایک دن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھیلتے اور ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور انہیں اپنے گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ جب وہ آپ کے منہ پر بوسے دے رہا تھا، تبھی جناب موسیٰ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تب ملعون نے اسی وقت غصے میں آ کر مار ڈالنے کا قصد کیا اور کہا کہ ہو نہ ہو، یہی وہ بچہ ہے جو میری مملکت تباہ کرے گا اور جس کے ہاتھ سے میری حکومت اور تخت و تاج تمام تاجار ہوگا۔ اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا۔ حضرت بی بی آسیہ نے ملعون کو روکا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ایک بچہ ہے اور دودھ پیتے بچے ایسے کام کرتے ہی رہتے ہیں اور ان میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ نفع نقصان کے بارے میں سمجھ سکیں اور نہ ہی اچھے برے میں تمیز ہوتی ہے، اور جو تم خیال کرتے ہو کہ یہ بچہ تمہاری مملکت تباہ کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کہیں اور سے دریا میں بہتا ہوا آیا ہے اور بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو تم نے مار ڈالا ہے۔ سو اس بات پر اسے قتل نہ کرو، کیونکہ جو عمل اس سے سرزد ہوا وہ نہ سمجھی اور طفولیت کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ دانستہ یا جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ تب فرعون ملعون نہ مانا اور کہا کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ ایسا واقعی ناسمجھی میں ہوا یا یہ بچہ ہی وہ ہے جو میرا ملک برباد کرے گا۔ پس واسطے آزمائش کے حامان ملعون نے 2 تھال بڑے منگوائے، جن میں سے ایک میں یاقوت سرخ یا پھول تھے اور دوسرے میں دہکتے ہوئے کوئلے رکھے تھے۔ پس کہا حامان نے کہ اگر یہ کوئلے کو پکڑے گا تو مطلب اس کا یہ کہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اور جو اس نے کیا وہ ناسمجھی اور طفولیت کے باعث ہوا، اور اگر دوسرے تھال سے یاقوت یا پھول اٹھائے تو مطلب کہ یہ وہ بچہ ہے جو ہمارا دشمن ہوگا، اور اس نے دانستہ ایسا کیا اور اشارہ دیا۔ پر جب تال سامنے رکھے گئے تو جناب موسیٰ نے چاہا کہ یاقوت اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم کیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ کا ہاتھ انگاروں کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ایک دہکتا ہوا کوئلہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ تب اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کا کچھ حصہ اور زبان جل گئی، اور جس کی وجہ سے بعد میں آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور آپ کو صاف طرح سے اپنی بات بیان کرنے میں مشکل پیش آتی۔ غرض جب ایسا ہوا تو بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں نہ کہتی تھی کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور برے بھلے کی تمیز ان کو نہیں ہوتی اور نہ وہ نفع نقصان ہی سمجھتے ہیں۔ بس تب یقین ہوا فرعون کو ان کی باتوں کا اور حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔
اور بعد اس کے ان کی ماں کے حوالے کیا کہ انہیں دودھ پلائے اور خوش کرے۔